یہ کہا کہ آپ مجھ سے قرآن کے بارے میں کیا بات کریں گے، میرا بیٹا جو ہے اتنے پاروں کا حافظ ہے، میں ہر آیت جانتا ہوں، آپ کہیں سے بھی ادھر ادھر ڈنڈی نہیں مار سکتے، فلاں ہے یہ. تب صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو کلام کا معجزہ ہے، یہی تو اعجاز ہے قرآن پاک کا، اپنے تو اپنے غیر کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، کمال تو یہ تھا کہ تو اپنے مذہب کی کتابیں اس طرح ازبر کر کے دکھاتا. کیا بات ہے، واہ واہ اللہ واہ. کا کلام تو یاد ہوتا ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی یاد کرنے والا. واہ 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 واہ، تو سبحان یہ اللہ، اعجاز ہے کلام پاک کا. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ قرآن پاک جیسا کہ آپ نے ابھی ضمن ذکر کیا تھا کہ ترتیب وار اترا ہے، تو یہ کب سے قرآن پاک کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ ترتیب وار کب تک کس طرح اس کا مکمل ہوا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کو بتا دیا، باضابطہ بخاری شریف میں اس پر باب باندھا ہے، وحی کے اترنے کی شروعات کیسے ہوئی، واہ واہ، اس پر تو پورا باب ہے، ایک چیپٹر ہے بخاری صحیح. شریف میں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے جو اترنے کی ابتدا ہوئی تو فرمایا گیا کہ پہلے خوابوں کے ذریعے سے، رویا صالحہ، یہ خوابوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد باضابطہ جو وحی لے کر کے آنے والا فرشتہ ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام، اس کی کیفیت بھی بتائی گئی حدیث پاک میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود جبل نور، جس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں، اکثر وہاں پر عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور 2 دن تک قیام فرماتے. یہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک، آپ کی زندگی پاک کے 40 سال ہو چکے تھے. اس وقت کثرت سے آپ عبادت کی طرف جاتے تھے. تو وہاں پر ایک رات ایسی آئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں محو عبادت تھے. ایک فرشتہ آیا جن کو جبرائیل کہا گیا ہے. وہ آتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرا، پڑھو. حضور فرماتے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. اب یہاں آ کر کے بہت سارے پھسل جاتے ہیں اور یوں ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا انہوں نے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ ترجمہ تو اپنے پیٹ سے گڑھ لیا، اور یہ ان کا جو اندر کی ان کا جو تعصب ہے وہ نکل کر آیا. یہ جو ہے ما انا بقاری کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا. واہ. اب اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو سینے سے سینے پر لگایا اور دبوچا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سختی کے ساتھ اس نے دبوچا، اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھو. پھر حضور نے وہی جواب دیا. 3 مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا. چوتھی مرتبہ اس فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا. حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر فرشتہ ایک ٹکڑا کہہ رہا ہے یا ایک نقطہ ہے، اقرا آسان ہے یا اقرا بسم ربک الذی خلق آسان ہے؟ اقرا آسان ہے. کسی کو بھی پڑھانے کے لیے ایک ٹکڑا آسان ہے، پورا جملہ آسان نہیں ہوتا. تو آسان 3 مرتبہ فرشتے نے کہا، آپ نے نہیں پڑھا، اور اتنا بڑا جملہ فرشتے نے کہا، آپ پڑھ دیے. تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے، پڑھنا نہیں آتا. پڑھنا نہیں آتا اگر اقرا پر تو پورے آیت کیسے پڑھ لیتے؟ واہ واہ واہ.